الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور اعلیٰ اخلاق سے ہی اعلیٰ کردار بنتا ہے۔ اور کل بھی ہم نے اپنی کلاس کا سٹارٹ انہی بابرکت کلمات سے کیا تھا کہ عبادت کردار کے بغیر قبول نہیں، مگر کردار عبادت کے بغیر قبول ہو جاتا ہے۔ اور اس کو مثال کے ساتھ واضح بھی کیا تھا کہ حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہی شیوا سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات سے پہلے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی دعوت دی، اور اپنی حیات طیبہ سے اس کو 40 برس تک اس معاشرے کے سامنے رکھا جس معاشرے میں اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور اعلیٰ کردار سے وہ بہت دور تھے، کوسوں دور تھے۔ اور یہی سلسلہ صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ سے بھی چلتا رہا، اور یہی سلسلہ اولیاء امت، صالحین امت اور علماء باعمل صوفیاء کرام کے ہاں بھی ہمیشہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کو پیش کیا گیا، غیر مسلموں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، ہر بد مذہب کے سامنے، اور اس اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کو دیکھتے ہوئے ان سب نے اسلام قبول کیا۔ خواجہ اجمیری کی مثال پیش کی گئی کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے جس نے مسلمان کیا وہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے لوگ کس طرح پیدا ہوتے تھے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اعلیٰ صحبتیں ان کو نصیب ہوتی تھی۔ والدین، نیک والدین کی صحبت اور نیک اساتذہ کی صحبت، اولیاء کی صحبتیں، صوفیاء کی صحبتیں۔ ہم اولیاء کرام کی حیات طیبہ کو مطالعہ کریں تو کسی نہ کسی صحبت کے طفیل، کسی نہ کسی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد ہر ولی ولی کامل بنا۔ اگر کوئی مادرزاد ولی پیدا ہوا ہے تو اس کی ماں ولیہ ہے، اس کا باپ ولی ہے، تو ماں کی صحبت پیٹ کے اندر سے ہی ملنا شروع ہو گئی تو مادرزاد ولی بن گیا۔ تو آج اگر ایسی ہستیوں کی کمی ہے، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آج ایسی ہستیاں پیدا کیوں نہیں ہوتی، ایسے لوگ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، ایسی مائیں کیوں نہیں نظر آتی، تو اس کی وجہ صحبتوں کی کمی ہے۔ ایک وجہ تم میں یہ نظر آتی ہے کہ اعلیٰ صحبتیں وہ والی نصیب نہیں ہوتی جو پہلے دور میں تھی، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ میرے زمانے کے قریب والا زمانہ زیادہ بہتر، اور آگے سے آگے جب فاصلے بڑھتے جائیں گے تو پھر اس میں کمی آتی جائے گی، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس علم بہت ہوگا مگر عمل کی کمی ہوگی۔ جو زمانہ سرکار کے قریب کا زمانہ ہے اس میں علم کم ہے مگر عمل بہت زیادہ، اور
ولایت ہمیشہ عمل سے ملتی ہے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی تعمیر ہمیشہ عمل سے ہوتی ہے۔ تو علم کم تھا مگر عمل زیادہ۔ اب وہ دور ہے جس میں علم کی بہتات ہے، علم کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن عمل کی بہت کمی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس دور کے بارے میں یہ خوشخبری بھی فرمائی تھی کہ اس دور میں جو شخص، جو مسلمان حلال کمائی کرے گا، حلال کھائے گا، 5 وقت کی نماز ادا کرے گا پابندی سے، اور سچ بولے گا، حضور نے فرمایا وہ خدا کا ولی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ اس کو زیادہ ریاضتوں اور مجاہدوں میں جانا نہیں پڑے گا، وہ صرف اتنا کرے گا کہ حلال کمائے گا اور کھائے گا، ہر جھوٹ سے بچے گا، سچ بولے گا، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو اب یہ دور وہی دور ہے جس میں علم کی کمی، صحبتوں کی کمی ہے، نیک صحبتوں کی کمی ہے، اور صحبت کی کمی ہی عمل کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے کہ علم تو حاصل کر لیتے ہیں سارے، لیکن عمل کے لیے صحبت بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس دور میں اس بات کو ہم پیش نظر رکھیں کہ جو اتنی سی عبادت کر کے، سچ بول کے، حلال کمائی کر کے، کھا کے، اور 5 وقت کی نماز ادا کر کے اللہ کا ولی بن جائے گا، تو اس دور میں پھر جو قرون اولیٰ کے اولیاء اور صوفیاء کا مقام حاصل کرے گا، ان کی طرح ریاضت مجاہدے کرے گا، ان کی طرح محنت کرے گا، تو پھر اس کا مقام اس دور میں کیا ہوگا؟ اب یہی وجہ ہے، صحبت کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، اس لیے ایسے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے، کم نظر آتے ہیں، موجود ہیں دنیا میں لیکن بہت کم۔ اسی طرح دوسری جو ہمیں دوسرا سبب نظر آتا ہے ایسے لوگوں کی کمی کا، تو اس میں یہ ہے کہ عبادت اور اذکار تو بہت ہے مگر اخلاص کی کمی ہے۔ ہم دیکھیں کہ عبادت کے ڈھیر لگ رہے ہیں، نمازیں، نوافل، تسبیحات اور محافل ذکر کثرت سے ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، مگر اخلاص کی کمی ہے۔ جیسے عبادت پر زور دیا جاتا ہے مگر اخلاص کیا ہے کہ اعلیٰ کردار اور اخلاق کی تشکیل بھی کی جائے، تعمیر بھی کی جائے۔ پیران نظام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کے پاس جو مریدین آتے ہیں یا متعلمین آتے ہیں، تو ان کو عبادت سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی اعلیٰ کیا جائے، ان کو اخلاقی اقدار بھی سکھائی جائے، تو یہ ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد منصب بھی بھول گئے، یعنی منصب ہے مگر اس کا مقصد یاد نہیں۔ جن درگاہوں پر بیٹھنے والے، جن درگاہوں کے مالک اپنی صحبتوں سے فیضیاب کرتے ہوئے صوفیاء اور اولیاء کے مقام پر پہنچانے کی ذمہ داری نبھاتے تھے، جو ان کی صحبت میں آتے تھے ناپاک آتے تھے، درگاہوں کے مالک ان کے پاس ناپاک لوگ آتے تھے اور وہ ان کو پاک کر کے صوفیاء اور اولیاء کے مقام پر پہنچاتے تھے، اور انہی درگاہوں کے سجادہ نشین آج صرف جبہ اور دستار پہننے کو، اپنی دست بوسی اور قدم بوسی کروانے کو، مریدین کی تعداد بڑھانے کو اور نذرانے وصول کرنے کو فقط اپنی ذمہ داری سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسی پر علامہ اقبال نے 100 سال پہلے فرمایا تھا
کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، یعنی دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا عبادت نہیں، بلکہ دنیا کے دھندوں میں رہ کر پھنس کر اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اللہ کے قوانین کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ ایک دوست فیصل آباد کے، ان کو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شرف ملا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب دیدار کیا تو حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بر صغیر میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کون سی ہستی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بر صغیر میں میرا سب سے زیادہ محبوب بندہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب کس بنیاد پر حضور علیہ السلام یہ فرما رہی ہے، ہمارے ناقص فہم میں آتی ہے کہ خواجہ اجمیری ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ خواجہ اجمیری نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ دین کیا ہے۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، دین صرف تسبیحات اور نوافل پڑھنے کا نام نہیں، دین صرف خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنی من مانیاں کرنے کا نام نہیں۔ دین کیا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ شبیر کون ہے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے وہ خانقاہ چھوڑی اور بتایا کہ دین کیا ہے، بتایا کہ دین کیا ہے، اگر دین کی حفاظت کے لیے اور خلق خدا کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے، عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے، خلق خدا کے کام آنے کے لیے اور خلق خدا کے سر سے ظلم کی چادر ہٹانے کے لیے اور محبت، امن، سکون اور عدل و انصاف کی چادر ان کے سروں پہ ڈالنے کے لیے خانقاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا ہے۔ دین اس کا نام ہے۔ مدینہ کو چھوڑ کر کربلا کا رخ کرنا ہے، یہ دین ہے، اور یہی اعلیٰ کردار ہے جو علی کے لال نے، فاطمہ کے لال نے رضی اللہ تعالی عنہم میدان کربلا میں دکھایا۔ اور خواجہ اجمیری حضور علیہ السلام کے محبوب ہیں، اس کی دوسری وجہ کیا سمجھ آتی ہے کہ خواجہ اجمیری کا ایک لقب غریب نواز بھی ہے، اور غریب نواز کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا، غرباء کی جھولیاں بھرنے والا۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی محبت کا معیار کیا ہے کہ حضور جس سے محبت کرتے کس معیار پہ کرتے؟ صرف درود و سلام کی کثرت کرنے سے نہیں، صرف عبادات کی کثرت کرنے سے نہیں، حضور علیہ السلام کی محبت کا معیار، حضور کی محبوبیت کا معیار کیا ہے؟ غریبوں کا خیال رکھنا، خلق خدا کا خیال رکھنا، جو بھی در پہ آ جائے، اپنا غیر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ وہ اخلاق سے متاثر ہو کر خدا کا بندہ بن جائے، ہر کسی کا خیال رکھنا،
یہی اعلیٰ اخلاق ہے، یہی اعلیٰ کردار ہے۔ اگر حسن اخلاق والے ہم ہو گئے، حسن کردار والے ہم ہو گئے، تو انشاءاللہ ہماری عبادات بھی قبول ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ ہمارے گھروں میں ملازمین اور ملازمات ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مستحقین ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ مجبور ہوتے ہیں، اس کام کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ وہ چاہتا تو ہمیں اس جگہ کر دیتا اور ان کو ہماری جگہ کھڑا کر دیتا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے اور تسبیحات بھی کی ہیں، مگر آپ نے اپنے ملازم پر کوئی ظلم کر دیا، ملازم کا حق ادا نہیں کیا، ملازم کو وہ کھانے کے لیے نہیں دیا جو خود کھایا ہے، ملازم کے لیے وہ چیز پسند نہیں کی جو اپنے لیے پسند کی ہے، تو پھر بتائیں کہ وہ عبادت قبول ہوگی؟ کردار سے عبادت قبول ہوتی ہے، اخلاق سے عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی کسی بھی کیٹیگری کا بندہ ہو، اللہ کا بندہ، تو اس کے ساتھ ہم نے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور یہی ولایت ہے۔ اس دور میں اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ، یہ ایک مثال ہے، ملازمین کے ساتھ بہت اعلیٰ سلوک کرتا ہے، ان کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے، اور حدیث پاک ہم یاد بھی کر رہے ہیں آج کل حدیث مبارکہ، تو یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے۔ تو وہ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہیں یا دوست احباب ہیں، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تو ان کے ساتھ اگر ہم ان کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں یا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جیسا خود کھاتے ہیں ویسا ان کو کھلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے حضور کی خدمت میں آ گئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی، اور 10 سال میں ایک بار بھی میرے آقا علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اور ایک بار جان بوجھ کر انہوں نے غلطی کی کہ حضور مجھے ڈانٹے، لیکن حضور علیہ السلام نے پھر مسکرا کے دیکھا کہ اور مسکرا کے سوال کیا جو بھی کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کھانا تناول فرماتے تھے ایک پلیٹ میں سالن ڈال کر، ساتھ ہی ملازم کھا رہا ہے اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام کھا رہے ہیں۔ پھر سواری ایک ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ غلام بھی ہے، تو باری باری جتنی دیر خود سواری پر سوار ہوتے ہیں غلام باغ پکڑتا ہے، پھر خود نیچے تشریف لاتے ہیں اور غلام کو اوپر بٹھاتے ہیں، اتنی دیر خود اس کی باغ پکڑتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں۔ تو یہ ہے دین جو ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اعلیٰ کردار کی صورت میں۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ دین فقط عبادات کا نام نہیں، عبادات دوسرے نمبر پہ آتی ہے، دین اعلیٰ کردار کا نام ہے، دین اعلیٰ اخلاق کا نام ہے، اور اعلیٰ کردار یہی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ بھی ہم سے دکھی نہ ہو، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہم سکھ پہنچائیں، اللہ کے بندوں کو سکھ پہنچانے کا کام کریں، اور جو جو منصب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس منصب کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر کوئی پیر ہے، سجادہ نشین ہے، وہ اپنے منصب کو سمجھیں کہ یہ منصب ہمیں صرف مریدین کی تعداد بڑھانے اور نذرانے وصول کرنے کے لیے نہیں ملا، مریدوں کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں ملا، یہ اس لیے ملا ہے کہ جتنے لوگ ہمارے پاس آئیں ہم اپنے اسلاف کی سنت ادا کرتے ہوئے ان کو پاک بنائیں، ان کے اخلاق کی تعمیر کریں، ان کے کردار کی تعمیر کریں۔ اور ایک استاد ہے تو اپنے منصب کو سمجھے،
ایک خطیب ہے تو اپنے منصب کو سمجھے. اب ایک خطیب کو لے لیں کہ اگر کوئی خطیب اس نیت سے خطبہ دے گا یا تبلیغ کرے گا، کوئی اس کو بلائے گا تو وہاں اس نیت سے جائے گا کہ میں اس وسیلے سے کمائی کروں اور خوب کمائی کروں، دنیا کی کمائی کروں. اس پر ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورہ مومنون کے اندر کہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کی شان نہیں کہ وہ دین کی خدمات کے صلہ دنیا سے مانگے. ان کا صلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے. اور جنہوں نے اس پر عمل کیا، اس عظیم منصب پر بیٹھتے ہوئے اس کا حق ادا کیا، تو خدا کی قسم ان کے اللہ پاک نے نام بھی، ذات بھی، شان بھی، عظمت بھی دنیا میں بلند کر کے دکھایا. تو وہ کچھ عطا کیا کہ جو ان کی توقعات سے بھی بڑھ کر. تو ہمیں ہر منصب کا مقصد سمجھنا ہے، عبادت کا مقصد سمجھنا ہے، اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے پیکر بن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے ساتھ سلوک کرنا ہے. ہر بندے کو خدا کا بندہ سمجھ کر، جیسے ہم خواتین ہیں، ہم گھروں میں اپنے شادی ہوتی ہے، سسرال میں آتے ہیں، یہاں پر آ کے ہم نے کامیاب زندگی گزارنی ہے. پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے، اس کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے، یہ میری ساس ہے، یہ میری نند ہے، یہ میرا سسر ہے، یہ میرا دیور ہے، جیٹھ ہے، دیورانی ہے. تو ان کے ساتھ اپنا رشتہ دیکھ کر سلوک کرنا ہے. یہ ان کو اچھا سمجھنا ہے یا برا سمجھنا نہیں. ہر رشتے کو ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا بندہ سمجھ کر دیکھنا ہے. یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی. یہ اللہ کا بندہ ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی. گھر میں کام کرنا پڑتا ہے، روٹیاں پکانی پڑتی ہیں، آٹا گوندنا پڑتا ہے، سالن بنانا پڑتا ہے، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو نیت کیا ہو کہ میں یہ آٹا گوندھ کر روٹیاں پکاؤں اس لیے کہ اللہ کے بندے کھائیں گے تو ان کو صحت ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. میں ان کے کام کروں، ان کے لیے آسانی ہوگی تو اللہ راضی ہو جائے گا. یہ میری ساس ہے، میری والدہ ہے، شوہر کی والدہ بھی اپنی والدہ ہے، ان کی خدمت کروں گی تو اللہ راضی ہو جائے گا. شوہر کی خدمت کروں گی تو اللہ راضی ہو جائے گا. جب ہم ہر کام میں، ہر امر میں اللہ کی رضا کو شامل رکھیں گے، خود کو اندر سے نکال دیں گے، بیچ میں سے نکال دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی راضی ہو جائیں گے. اور یہ حدیث پاک میں پہلے بھی سنا چکی ہوں کہ من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى فی اللہ وامنع فی اللہ فقد استکمل الایمان. کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے پیار کرے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنے سے رکے، نفرت کرے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ عطا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کرنے سے رکے، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا اور اللہ راضی ہو گیا. اور جنت میں اس کا مقام بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. کہ جنت کا وہ گوشہ بھی ان کے چہروں سے روشن ہو جائے گا. جس طرف وہ جھانکیں گے تو پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں سے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے نفرت کی تھی، اور اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے یہ آپس میں دنیا میں. یہی اعلیٰ اخلاق ہے، یہی اعلیٰ کردار ہے. اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں. اخلاص کی اگر آپ تعریف پوچھیں کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے، اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. بس اس میں ہماری ذات کی نفی ہو جائے. یاد رکھیں جب اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے، صرف اللہ ہی نظر آتا ہے، اللہ کی رضا ہی نظر آتی ہے، تو اس مقام کو مقام اخلاص کہتے ہیں. جب اپنی ذات کو بیچ میں رکھا جائے تو اس کو اخلاص نہیں کہتے. اور اس اخلاص کے پیکر ہی اعلیٰ کردار کے مالک بنتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک بنتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی اپنے سے کمتر نہ جانو. اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو اپنے سے افضل جانو. تم سے عمر میں بڑا ہے
تو اس کو اپنے سے افضل جانو اور یہ سوچو کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی میرے سے. پھر میں افضل کیسے ہو گیا؟ افضل تو یہ ہوا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں. عمر میں تم سے کوئی چھوٹا ہے اس کو بھی کمتر نہ جانو، یہ سوچو یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہوں گے. اگر اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں تو پھر میں افضل کیسے ہو گیا؟ افضل تو یہ ہوا. اور اگر عمر میں برابر ہے تو اس کو بھی برا نہ جانو، یہ سوچ کر کہ عمر میں برابر ہے تو اس کے گناہ اور میرے گناہ برابر ہوں گے، اس کی نیکیاں اور میری نیکیاں برابر ہوں گی، تو پھر یہ تو برابر ہے ہم دونوں، میں افضل کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ حتیٰ کہ غیر مسلم کوئی ہو اس کو بھی گھٹیا نہ جانو، یہ سوچ کر کہ اس کو ابھی دین نصیب نہیں ہوا، اسلام قبول کرنا نصیب نہیں ہوا اور میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے اس کو مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے، مسلمان ہو جائے، اسلام داخل ہو جائے. تو جب وہ اسلام میں داخل ہوا، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے تو اللہ پاک نے سارے گناہ بخش دیے، اس کو تو گناہوں سے پاک کر دینا ہے. تو وہ مرنے سے پہلے اگر کلمہ پڑھ لیا گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور میرے ذمہ پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، تو میں اس سے کیسے افضل ہوں؟ اب یہ اخلاق کا کتنا اعلیٰ درس ہے، اعلیٰ اخلاق کا کتنا اعلیٰ درس ہے کہ خود کو سب سے ہلکا جانو، کسی سے بھی بڑا نہ جانو. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے گٹیا جو اس کو تلاش کر، یعنی ایسا شخص تلاش کر کے لاؤ جو جس کو تم سمجھو کہ تم سے گھٹیا ہے، تم اس سے افضل. امتحان تھا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ چلے گئے اور کافی دیر سوچ بچار کے بعد واپس تشریف لائے، واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ملا کوئی؟ تو عرض کی مولا مجھے اپنے سے کمتر کوئی نہیں ملا، سب سے کمتر میں ہوں، مجھے اپنے سے کمتر کوئی نہیں ملا. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اگر تم آج ایک بکری کا بچہ بھی لے آتے، بکری کا بچہ بھی اپنے سے کمتر سمجھ کر لے آتے تو تمہاری نبوت سلب ہو جاتی. یعنی اللہ رب العزت کو اتنا سا تکبر بھی پسند نہیں کہ ہم کسی بکری کے بچے کو بھی اپنے سے گھٹیا سمجھیں. ہاں، اللہ پاک نے جو شان کی سکت عطا فرمائی ہے یہ اس کا کرم ہے، اس پر شکر ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے اوپر تو کوئی نہیں اللہ کے بعد. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. حضور علیہ السلام جب ساری رات اپنی پنڈلیوں پر کھڑے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں روتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور پنڈلیاں مبارک سوج جاتی ہیں، ورم آ جاتا ہے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اختیار دے رہے اللہ پاک، محبوب اتنا نہ کھڑے ہوا کرے، اتنا مشقت میں نہ خود کو ڈالا کرے، چاہے تو آدھی رات یا اس سے بھی کم کھڑے ہو جائیں یا اس سے زیادہ کر لیں. تو اس صورت میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں، آپ استغفار بھی فرماتے ہیں، آپ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، تو آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں، آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں اگر خدا نے مجھے اس مقام پر بٹھایا ہے، نوازا ہے، میرے اگلے پچھلے سارے گناہ میرے قریب کوئی گناہ نہیں، میں معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں ازل سے اب تک، تو کیا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس پر میں رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اور عاجزی کی انتہا کے صحابہ کرام فرماتے جب حضور عاجزوں میں ہم جیسے بندوں میں بیٹھتے ہیں تو اسی عاجزی کے ساتھ بیٹھتے، کبھی یہ فخر نہیں کرتے کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم، نہ اپنے دوستوں کے سامنے
نہ رشتہ داروں کے سامنے، نہ ملازموں کے سامنے، نہ دوسروں کے سامنے، ہمیشہ عاجزی میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو حضور سے بڑا کون ہے؟ تو ہمارے لیے درس یہی کہ جتنا خود کو عاجز رکھیں گے، حسن اخلاق کا پیکر بنے رہیں گے، عاجزی بھی ایک حسن اخلاق ہے، اتنا ہی اللہ پاک سر بلند فرمائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے۔ جو شخص خود کو گراتا ہے، خود کو گھٹیا سمجھتا ہے، عاجزی میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کی شان بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا کہ جن لوگوں نے تکبر کیا ان کو ذلتیں نصیب ہوئی، اور جنہوں نے ہمیشہ عاجزی اختیار کی، فقیروں کے ساتھ فقیر بن گئے، امیروں کے ساتھ امیر ہو گئے، غریبوں کے ساتھ غریب ہو گئے، تو ان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی انتہائی عظمتوں سے نوازا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ہر ڈیوٹی سمجھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور اخلاق اور کردار خود بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے اور دوسروں کو بھی اس کی تربیت دینے کی، اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اولاد کو سجانا اور تربیت کرنا، جس میں نے عرض کیا تھا کہ والدین کی ڈیوٹی ہے۔ والدین کو بچہ صرف اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ فخر کریں کہ میرے اتنے بچے ہیں، بلکہ اس لیے بچہ ایک ماں کو سپرد ہوتا ہے، باپ کو سپرد ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک اعلیٰ بندہ بنانا ہے، اللہ کا اعلیٰ بندہ بنانا ہے، اعلیٰ اخلاق والا بنانا ہے۔ ماں جیسا اخلاق رکھتی ہوگی ویسا ہی پھر اس کا بچہ جو ہے پروان چڑھے گا۔ جو کچھ بچے کو سکھائے گی وہی پھر بچہ سیکھے گا۔ جیسے ایک بچی ڈاکٹر بنی ہے، اس کے بارے میں نے سنا تو دل بہت خوش ہوا، کاش ہر ماں ایسی ماں ہو جائے۔ تو بچی بھی چھوٹی تھی، تو اس کی ماں نے اس کی تربیت کس طرح سے کی، وہ ڈاکٹر بن چکی ہے اور باپردہ، باحیا، سنت مطہرہ کی اتنی پابند کہ ہر کام اس نے سنت کے مطابق کرنا ہے، انتہائی نیک صالحہ بیٹی۔ اس کی ماں نے اس کی تربیت کس طرح سے کی کہ چھوٹی سی بچی تھی ابھی، تو اس کو ہر بات میں یہ بتانا کہ بیٹا یہ کام کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت ہے، یہ کام کریں تو حضور کی یہ سنت ہے، حضور کی سنت ہر بات میں، کھانے میں یہ حضور کی سنت ہے، پینے میں یہ حضور کی سنت ہے، بولنے میں یہ حضور کی سنت ہے، سوتے وقت یہ کرنا ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ہر قدم پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کے اس ماں نے اس بچی کی تربیت کی، تو وہ 5-6 سال کی بچی تھی، تو ایک دن رو رو کے کہنے لگی کہ ماما جی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ یعنی اس کے دل میں اتنی محبت حضور علیہ السلام کی آ گئی، ساتھ ساتھ اس کا کردار بھی سنورا، اخلاق بھی سنورا۔ حضور علیہ السلام کی محبت اس طرح سے آ گئی، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ 3 محبتوں پر بچے کو پروان چڑھاؤ، اور یہی طریقہ ہے۔ جب بچہ جوان ہو جائے پھر ڈنڈا پکڑ کے محبت نہیں سکھائی جاتی، بلکہ دودھ پلانے کی عمر سے بچے کو بتایا جاتا ہے۔ اب وہ بچی 5-6 سال کی عمر میں ہے اور باقاعدہ رو رہی ہے کہ ماما جی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنا ہے، میں نے حضور کو دیکھنا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تو وصال فرما گئے، دنیا میں نہیں ہے، پردہ فرما گئے۔ اور وہ بچی اتنا روئی کہ روتے روتے سے بخار ہو گئی، اتنا عشق اس کے دل میں حضور علیہ السلام کا، اتنی عمر میں آ گیا۔ اور پھر اسی محبت پر وہ پروان چڑھی، انہی سنتوں پر وہ پروان چڑھی، اور آج وہ ڈاکٹر بن کر خدمت خلق میں مصروف ہے۔ تو کیا اب وہ اعلیٰ اخلاق کی حاملہ نہیں ہوگی؟ اس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے، اس کا کردار بھی اعلیٰ ہوگا، اور اس کی عبادات بھی اعلیٰ ہوگی۔
اس لیے اس کی ماں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی سکھائی اور حضور کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنا بھی سکھایا. تو اس ڈیوٹی کے لیے اللہ پاک ہمیں اولاد عطا فرماتے ہیں. تو خوش نصیب وہ مائیں ہیں جو یہ ڈیوٹی ادا کرتی ہیں. تو پہلے وہ مائیں ہوتی تھی، کثرت سے ہوتی تھی، لیکن اب زمانہ بدلا ہے، حالات بدلے ہیں اور مصروفیات بدلی ہیں، تو ایسی مائیں بھی کم ہو گئی ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسی ماں بننے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. اب ہمارا آج کا جو سبق ہے لیکچر نمبر 12، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ جو ہے تابعات، تابعین، تابعات، یہ اتباع سے ہے. اس کا مطلب ہے پیروی کرنا، یعنی فالو، ٹو فالو، کسی کو فالو کرنا، یعنی جو کام کوئی کر رہا ہے اس جیسا کام کرنا، اس کو پسند کرتے ہوئے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس جیسا کام کرنا. تابعہ جو ہے یہ اس سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، فاعلہ کے وزن پر فعل ماضی، اور یہ قرآن کریم میں 154 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 154 ٹائمز. اب اس سے ریلیٹ اسی مادے سے، تابعین مادے سے جو مزید الفاظ یا صیغے قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہو رہے ہیں، کثیر الاستعمال ہیں، ان میں ایک لفظ ہے اتبع. پہلا لفظ ہے اتبع، یہ بھی فعل ماضی ہے، ثلاثی مزید فی جس کو ہم کہیں گے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں 3 حرف ہوں وہ ثلاثی ہوتا ہے، اور جس میں 3 سے زائد حرف ہو جائیں وہ ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے. تو اتبع اس کا مطلب ہے پیروی کی، اور اس سے فعل امر کا صیغہ بنتا ہے اتبع. اتبع، با کے نیچے زیر اور عین پر سکون ہے، ساکن ہے عین. جب آخری حرف ساکن ہو تو وہ فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے واحد کے صیغے میں، آخر میں سکون ہو تو فعل امر. اتبع، تو پیروی کر، یعنی یو فالو، تو پیروی کر، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. اور اتبعو یہ اسی سے جمع ہو گیا، اتبعو یہ اسی سے جمع کا صیغہ ہو گیا، جمع مذکر حاضر کا فعل امر میں، کہ تم سب پیروی کرو، مرد تم سب پیروی کرو. اور تیسرا لفظ ہے یتبعون. اب یتبعون یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے، تو یہ فعل مضارع بن جاتا ہے. یا کی معنی کیا ہے؟ وہ، واو نون سب، اتباع، اتباع کریں، یعنی وہ سب پیروی کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب پیروی کرتے ہیں یا کریں گے. دے فالو، یہ فعل مضارع ہے. تتبعون اگر ہو جائے تتبعون تو اس کا مطلب ہوگا تم سب پیروی کرتے ہو اور کرو گے. اب ایک صیغہ ہے اتبعو. اتبعو با کے اوپر زبر ہے. ابھی پیچھے جو آپ نے 2 پڑھے ہیں فعل امر کے، ان میں با کے نیچے کیا تھا؟ زیر. یعنی اب دیکھیں دونوں الفاظ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، ذرا غور کریں. اتبعو اور اتبعو، ایک میں با کے نیچے زیر ہے اور ایک میں با کے اوپر زبر ہے. اس طرح کا ایک پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا مسئلہ آمنو اور آمینو میں، کہ آمنو میم پر زبر ہو تو فعل ماضی ہے، اور آمینو میم کے نیچے زیر ہو تو یہ فعل امر بن جاتا ہے. اسی طرح
फत्तबिऊ बा के नीचे जेर है तो फेल अमर है, और इत्तबाउ बा के ऊपर जबर है तो ये फेल माजी है। इसका वाहिद इत्तबा और जमा इत्तबाउ। तो ये लफ्ज 154 मरतबा कुरान करीम में आ रहा है इत्तिबा से, तो इसको अच्छी तरह से समझ ले तो इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा हदीस पाक है। आज की हमारी हदीस पाक बहुत प्यारी है, रमज़ान मुबारक के हवाले से है और बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। इसको हम पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। सुब्हानल्लाह। व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। व मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रिवायत में फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जिसने सामा, ये सौम से है, सौम की मानी होता है रोजा, और सामा फेले माजी बन जाता है, इसका मतलब रोजा रखा। जिसने रोजा रखा रमजान रमजान का ईमानन, ईमान की हालत में, यानी इबादत के लिए ईमान जरूरी है, व इहतिसाबन और इहतिसाब की नीयत से, गुफिर लहू बख्श दिए गए उसके लिए, मा जो तकद्दमा गुजरे हुए थे, मिन ज़म्बिही उसके गुनाह, तो उसके गुजरे हुए सारे गुनाह बख्श दिए गए। यानी अगर हम रमज़ान अल मुबारक के 30 रोजे अल्हम्दुलिल्लाह करीम ईमान की हालत में और इत्तिसाब की नीयत से रखते हैं, तो अल्लाह पाक की रहमत से हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते। कितनी खुशकिस्मती हमारी कि इस बहाने से अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और आइंदा के लिए हमें पाक कर देते हैं। काश कि हम अगला साल फिर पाक गुजारे। वमन और जिसने क़ामा क़याम किया रमज़ान रमज़ान में क़याम किया, यानी कसरत से इबादत की, रातों को क़याम किया, ईमान व एहतिसाबन, ईमान की हालत में और एहतिसाब की नीयत से, गुफ़िर लहू तो बख्श दिए गए उसको, मा तक़द्दमा जो गुजर चुके, मिन ज़म्बिही उसके गुनाह। यानी जिसने रमज़ान की रातों को क़याम किया, क़यामुल लैल किया, रातों को जागता रहा, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा, सुज्जदा व क़यामा रातें गुजारता रहा, तो उसके भी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सारे गुनाह बख्श दिए। और तीसरा, वमन और जिसने कामा क़याम किया लैलतल क़द्री, शब कद्र में, यानी शब कद्र में जिसने क़याम किया, ईमान व एहतिसाबन, ईमान और इहतिसाब के साथ। शब कद्र कौन सी रात है जिसके बारे में कुरान कहता है कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर। इस एक रात का अजर जो है वो 83.5 साल की इबादत से अफजल, 1000 महीने की 83.5 बरस की इबादत से अफजल है एक रात का अजर। गोया इस रात अगर हम 2 नफल पढ़ते हैं, इसका मतलब हमने 83.5 साल तक लगातार 2 नफल पढ़े। इस रात अगर हम अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते हैं, तो कुछ 100 रुपये खर्च करता है, इसका मतलब 83.5 साल से 83.5 साल लगातार उसने रोजाना 100 रुपये खर्च किए, तो ये अजर है उस रात का। तो हुज़ूर फरमाते हैं जिसने लैलतुल क़द्र को ईमान की हालत में और एहतिसाब की नीयत से गुजारा, गुफ़िर लहू तो उसको बख्श दिए गए, मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही उसके सारे गुनाह बख्श दिए गए। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। और इस हदीस पाक से जो मज़मून हमें समझ आता है
کہ ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرنا یعنی تراویح، اس قیام سے مراد نماز تراویح بھی ہے، 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الکریم، اللہ کی فضل سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے اللہ پاک قبول فرمائے۔ نماز تراویح مسجدوں میں قرآن کریم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس میں کافی قیام ہوتا ہے، اس قیام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہ تراویح پڑھنا رات کو رمضان مبارک میں، یہ بھی گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساری رات کو جاگے، نوافل ادا کرے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ اور دوسرا مضمون یہ سمجھ آیا کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام زندگی کے گناہوں کی معافی کا وسیلہ بن جاتا ہے، زندگی بھر کے گناہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حتیٰ مطلع فجر، اللہ پاک فرماتے کہ یہ رات مغرب سے شروع ہو کے فجر تک، اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کی حکم سے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے پیغام لے کے آتے ہیں، اور اس رات سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرم اللہ پاک نے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس امت پر کیے ہیں، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ اور اسی پر حضور نے فرمایا نا کہ انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اور ان رحمتوں کے مزے لوٹنے والے ہی اس کا انکار کریں تو پھر بات نہیں بنتی۔ یہ بھی حضور کے در کی خیرات ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کے در کی خیرات ہے جو اللہ تعالیٰ نے، حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لے کر ہمیں عطا فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتوں کے خزانے حضور علیہ السلام پر لوٹا دیے، کنجیاں حضور کو عطا فرما دی، انا اعطیناک الکوثر کہہ کے سب کچھ عطا فرما دیا، اختیار دے دیا۔ حضور علیہ السلام کے در سے ساری رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ رمضان بھی حضور کے در سے ملی ہوئی خیرات ہے، شب قدر بھی حضور علیہ السلام کے در سے ملی ہوئی خیرات ہے۔ اس لیے ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، اور آخر دم تک اور ابد تک اقرار کریں گے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، اور الرحمن ملا ان کے صدقے، سب کچھ ملا ان کے صدقے، اور کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ تو یہ رمضان، یہ شب قدر، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی عطا ہے، حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کو ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ یہ ہماری حدیث شریف ہے جس کو آج ہم نے پڑھا ہے، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے تو یاد ہو گئی، بلکہ پہلے سے یاد تھی، تب سارے اس کو یاد کر لیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں۔ اب ہمارا اگلا پورشن ہے سورۃ الحجرات، جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو سورہ حجرات، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ رب العزت تمام مومنوں کی تربیت فرما رہے ہیں اعلیٰ اخلاق کی، اور اعلیٰ اخلاق میں سب سے پہلا خلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ اخلاق والا اگر کسی کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کا اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔
حضور کی بارگاہ اقدس میں اس کا بیٹھنا اٹھنا کیسا ہے؟ اگر وہاں پر کامیاب ہے تو پھر وہ بندہ یقیناً اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا ادب جو ہے وہ خود اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، تاکہ کوئی اس سے انکار نہ کر سکے کہ وہاں پر بیٹھنا کیسے ہے، حاضری کیسے دینی ہے، اور آواز تمہاری بلند نہیں ہونی چاہیے، جو کل ہم نے پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو صحابہ کرام نے آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے تھے جیسے وہ بالکل آہستہ آہستہ کان میں سرگوشی کرتا ہے، اس طرح سے حضور سے گفتگو فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ حضرت ثابت بن قیس جن کی آواز بلند تھی، انہوں نے اپنا حال کیا کہ گھر میں بند ہو گئے، روتے رہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے بلا کے خوشخبری دی کہ یہ آیت آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے یہ تنبیہ فرما دی کہ اگر تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند آواز کر دی، بے ادبی ہوگی، مقصد ہے بے ادبی، تعظیم نہیں کی، تو پھر تمہاری ساری عمر کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، غضا یغضو ہوتا ہے پست رکھنا، جھکا کے رکھنا، جیسے سورہ نور میں نظروں کو جھکانے کے لیے بھی غض البصر کا لفظ آتا ہے۔ غض البصر کے معنی نظر جھکا کے رکھنا، اور غض الصوت کے معنی ہے آواز کو پست رکھنا۔ یغضون، پست رکھتے ہیں، اصواتہم، صوت کی جمع اپنی آوازیں، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں، امتحن اللہ، امتحن یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر ہے امتحان۔ امتحان جو اردو میں عام لفظ ہے، سینکڑوں بار بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چننا، مخصوص کر لینا، اور اس کا ایک مطلب ہے کشادہ کر دینا، کسی کو اس قابل بنا دینا کہ وہ بوجھ اٹھا سکے، جو اس پر ذمہ داری آنے والی ہے اس کو پوری تندہی سے اٹھا سکے، نبھا سکے۔ تو امتحان مخصوص کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، اس کی معنی ہے دل، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو مخصوص کر لیا ہے، ان کے دلوں کو کشادہ کر دیا ہے، ان کے دلوں کو تقوی کا گڑھ بنا دیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی آوازوں کو پست رکھا، اور پست رکھتے ہیں، اونچی آواز نہیں بولتے۔ کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے، یعنی ادب سب سے پہلا قرینہ ہے حضور کی محبت کے قرینوں میں، کہ اگر ادب نہیں تو کوئی محبت کا دعویٰ قبول نہیں، ادب ہے تو محبت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہم ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، یعنی ان کے سارے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، و اجر عظیم، اور ان کو بہت بڑا اجر بھی عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ پاک نے 3 انعامات ان لوگوں کے لیے اناؤنس فرما دیے، 3 پرائز اناؤنس فرما دیے ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی آواز بلند نہیں کرتے، ادب کو ہمیشہ مد نظر رکھتے۔ اور اس سے ہمیں یہ حکم بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے در اقدس میں جب ہم حاضری دیتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، پست رکھنا ہے، ادب، انتہائی ادب میں رہنا ہے۔
اور پھر اس سے امت مسلمہ کے لیے جو سبق حاصل ہوتے ہیں تو ان میں یہ بھی کہ جہاں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں پر بھی آواز بلند نہیں کرتے، وہاں بھی ادب کا خیال رکھتے ہیں، اپنی صوت کو پست رکھتے ہیں۔ اسی طرح پیر و مرشد ہوں، استاد ہوں، ان کی بارگاہ میں بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اس طرح سے ان پر عمل شروع کر دیا تھا کہ اگر کوئی صحابی اپنے استاد کے پاس علم حاصل کرنے جاتے تو ان کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولتے، آہستہ آواز رکھتے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اب بھی حاضری ہو تو پست آواز سے ادب کے ساتھ اونچا نہ بولا جائے۔ اور ابھی ہم جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر تو دکھ بہت ہوتا ہے کہ جب ریاض الجنہ شریف کا پردہ اٹھتا ہے اور اس طرف جانے کا ہمیں موقع ملتا ہے تو وہ سارے مسلمان یا تو لاشعوری میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کو اس کا شعور عطا فرمائے، اور وجہ یہی کہ ان کو ایسی تعلیمات نہیں دی جاتی، ایسی صحبتیں نہیں نصیب ہوتی کہ وہ دوڑتے بھی ہیں اور بلند آوازیں بھی نکالتے ہیں، چیختے ہوئے بھاگتے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر رونا آتا ہے کہ یہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ باقی چیزوں میں تو بہت کچھ کر رہی ہیں، درس دینے کے لیے ہر زبان میں کھڑا کیا ہوتا ہے معلمین اور معلمات کو، لیکن اس بات کا کوئی درس نہیں دیتا کہ اس در اقدس کا ادب جو ہے اس کو کیسے پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اس حکومت کو بھی اور وہاں کے انتظامیہ کو بھی کہ وہ سب سے پہلے در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا ادب سب کو سکھائے۔ تو جو ادب کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے 3 انعامات کا اناؤنس فرمایا۔ سب سے پہلا انعام یہ کہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا، مخصوص فرما لیا۔ گویا تقویٰ کہاں سے ملتا ہے؟ کوئی کہے نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، مسجد اور مدرسے بنانے سے نہیں، تقویٰ نصیب ہوتا ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے نصیب ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ اقدس سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک وہاں بٹھا کے امتحان لے کے پھر اس دل کو تقویٰ عطا فرماتے ہیں کہ یہ تقویٰ کے قابل ہے، اور کس بنیاد پر قابل ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب اس حد تک کیا ہے جو اللہ رب العزت کی چاہت ہے، اللہ نے سکھایا۔ اور یہ اللہ پاک تربیت فرما رہے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں کر رہا یا کوئی نبی نہیں، اللہ کی بارگاہ سے تربیت ہو رہی ہے کہ تقویٰ خدا کی قسم انہی کو نصیب ہوتا ہے، تقویٰ کا مقام، متقی کا مقام اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں ادب مصطفیٰ ہوتا ہے، ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ اور جو ادب نہیں کرتا وہ لاکھ حاضریاں دے لے، کھڑا رہے وہاں پہرے دار بن کر کھڑا رہے، اگر ادب نہیں تو تقویٰ کبھی اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو تقویٰ کس دل میں آتا ہے؟ جہاں قرآن ہوتا ہے، قرآن کا دل میں اتر جانا ہی تقویٰ ہے۔ تو قرآن کس دل میں اترتا ہے؟ جس دل میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، تعظیم مصطفیٰ ہوتی ہے، اور حضور کی بارگاہ اقدس کا ادب ہوتا ہے۔ بے ادبوں کو کبھی قرآن نصیب نہیں ہوتا، بے شک وہ جتنا بھی خوبصورت پڑھے۔ اور اس پر دلائل حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ اس دل میں قرآن نہیں اترتا جس دل میں حضور کا ادب نہیں ہوتا۔ جس دل میں حضور علیہ السلام کا ادب ہوتا ہے اس کو اللہ پاک خود بخود قرآن کا گھر بنا دیتے، قرآن اس میں اتار دیتے ہیں۔ یہ پہلا انعام ہے۔ اور دوسرا انعام ہے لہم مغفرۃ، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش۔ بخشش کس چیز سے؟ ان سے اگر کوئی گناہ ہو گئے ہیں، گناہ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادب کا حق ادا کر دیا، تو اس ادب کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کے سارے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ۔
اب ہم وہاں پہنچے، ہمیں یہ کہا گیا باقاعدہ کہ وہاں پہ کیا کرنے جاتے ہو، جاریوں کو ہاتھ کیوں لگاتے ہو، وہاں پہ دعا کیوں کرتے ہو، برکت بھی اللہ دیتا ہے، بخششیں بھی اللہ دیتا ہے۔ تو میں نے اس معلمہ سے سوال کیا، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حجر اسود گناہ بخشواتا ہے یا نہیں؟ کہتی بخشواتا ہے۔ صفا مروہ کی صحیح گناہ بخشواتی ہے یا نہیں؟ بخشواتی ہے۔ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے گناہ بخشے جاتے ہیں یا نہیں؟ بخشے جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں تو کوئی نبی موجود نہیں، کسی نبی کا جسم موجود نہیں، صرف نسبتیں ہیں۔ حجر اسود کو نسبت ہے، مقام ابراہیم کو فقط نسبت ہے، صفا مروہ کو فقط نسبت ہے قدموں سے، وہ گناہ بخشوا رہے ہیں۔ تو جہاں اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہو تو وہ جاریاں ہمارے گناہ کیسے نہیں بخشوا سکتی؟ ان جاریوں کو چومنا، حضور کے پاس حاضری دینا، اس مقام پر حاضری دینا، اس کی زیارت کرنا جہاں خود حضور علیہ السلام کا جسم پاک موجود ہے، وہاں سے ہمارے گناہ کیوں نہیں بخشے جاتے؟ اب چونکہ اس کو رٹا لگوا کے وہاں کھڑا کیا گیا تھا، بس یہی بات کرنی ہے، سر ڈھونڈنا ہے، بات ماننی نہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ آئیں ہماری باجیوں کے پاس، آپ پلیز ہماری باجیوں کے پاس آئیں۔ میں نے کہا نہیں، میں خود باجی، میں کسی باجی کے پاس نہیں جاتی۔ تو بات وہ ہے جو قرآن کہتے ہیں اور اس کو ماننا ہے۔ اب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، دیکھ لیں قرآن میں، کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز پست رکھتا ہے، اپنی آواز بلند نہیں کرتا، ادب کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہاں گناہ بخشے گے؟ بولے گھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بٹھا کے یہی فرمایا، کعبے پہ جو خاموش رہتا ہے، میرا کعبہ ہے وہاں آؤ، وہاں آواز بلند نہ کرو، تمہارے گناہ بخشوں گا نہیں۔ گناہوں کی بخشش کا معیار رکھا تو بارگاہ مصطفیٰ میں بٹھا کر حضور کے ادب میں رکھا، تقوی عطا کرنے کا معیار رکھا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بٹھا کر اس نسبت میں رکھا، حضور کے قدموں میں رکھا۔ اب یہ قرآن بول رہا ہے، ہم خود نہیں بول رہے، اس کو ماننا پڑے گا، مانیں گے تو کام بنے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں پلے پڑے گا۔ اور تیسرا انعام فرمایا وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر عظیم اللہ کی بارگاہ سے۔ میری بہنوں، بیٹیوں اور میرے بھائیوں، ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اگر اللہ فرمائے کہ میں تمہیں ایک چٹکی اجر دوں گا، تو اللہ کی چٹکی کتنی ہوگی؟ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چٹکی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ اور جہاں اللہ پاک فرما دے اجر عظیم دوں گا، کہ بہت بڑا اجر عطا کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اجر عظیم اس کا مقام کیا ہو؟ اور یہ کس کو ملے گا؟ کہ بہت بڑی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، بخششیں ہیں، بخششوں کے خزانے ہیں جو ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں، یہ تین۔ اور یہ تینوں کہاں پہ بٹھا کے؟ دیکھ لیں، اس وقت ہم مدینہ میں بیٹھے ہیں نبی پاک رسول کی بارگاہ میں، ہمیں حضور کی بارگاہ میں بٹھا کے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے دکھاؤ کیسے بیٹھتے ہو۔ سبحان اللہ، میرے کعبے پہ نہیں، صفا مروہ پہ نہیں، میدان عرفات میں نہیں، جبل رحمت پہ نہیں، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے بیٹھ کے دکھاؤ۔ یہاں اگر تمہیں بیٹھنا آ گیا میری پسند کا، اللہ پاک فرما رہے میری پسند کا، جو ادب میں سکھا رہا ہوں اس ادب کے ساتھ بیٹھنا آ گیا، تو پھر یہ تین انعام تمہارے لیے ہیں۔ نمبر ایک، ہمارے دل متقی ہو گئے، تقوی کا گڑھ بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ملا۔ نمبر دو، سارے گناہ بخشے گئے۔ سبحان اللہ، بندہ وہاں سے پاک ہو کر اٹھا، پاک کر دیا گیا حضور کے قدموں میں بٹھا کے گناہوں سے۔ نمبر تین، ابھی تو بہت بڑا اجر ملنا ہے، اجر عظیم، اور وہ کہاں پہ ملنا ہے؟ تیسرا انعام حشر میں جا کے، میدان محشر میں، جنت میں، جنت الفردوس میں، جہاں پر حضور کی نہر کوثر سے نہر بھی جاری ہوگی، جہاں پر اللہ کے جلوے بھی ہوں گے، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، معاملات بھی ہوں گے، فروغ علمان بھی ہوں گے، اجر عظیم اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے۔ اور یہ بات سب یاد رکھیں اور پہنچا دے سب تک، جہاں تک ہو سکے پہنچا دے اس جملے کو،
یہ تینوں انعام اللہ تعالیٰ کہاں دیتا ہے؟ یہ سرکار کے قدموں میں بٹھا کے دیتا ہے، اپنے نبی کے قدموں میں بٹھا کے دیتا ہے، اور ان کو دیتا ہے جو اللہ کے سکھائے ہوئے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس در پہ بیٹھتے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما کہ جو در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پہ بیٹھ کر یہ انعام حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سے آج تک کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو مولا کریم ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہم سب کو ایسی حاضری نصیب فرما کہ جس سے ہمیں یہ تینوں انعامات نصیب ہو جائیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بہانے کرتے ہوئے کہ یہ جو تم محفل میں نعت شریف پڑھتے ہو بلند آواز سے، تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یا جو نعرے لگاتے ہو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اور اذان بھی بلند آواز سے دی جاتی ہے، تو اس کا جواب بھی موجود ہے ہمارے پاس کہ وقت ضرورت بلند آواز، یعنی وقت ضرورت بلند آواز کی جا سکتی ہے، جس کی اجازت خود حضور علیہ السلام نے فرمائی، اور وہ کس صورت میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز سے اذان دیتے تھے۔ حضور تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے اذان دیتے تھے، اور پھر جنگ میں بلند آواز سے نعرے بھی لگائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام نعرے تکبیر بھی لگاتے تھے، اور وہ بھی بلند آواز سے ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے۔ پھر جنگ حنین میں حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو بلائیں، تو حضرت عباس نے بلند آواز سے صحابہ کو بلایا، یہ بھی ثابت ہے۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اپنے قصائد بھی سناتے تھے، قصیدے بھی سناتے تھے، حضور کی نعتیں بھی سناتے تھے۔ اس کا مطلب نعت بلند آواز سے پڑھنے کی بھی ازروع شریعت اجازت ہے، اور اسی پر پھر ہم قیاس کرتے ہیں بلند آواز سے مل کر درود پاک پڑھنا یا کوئی نعت شریف پڑھنا، وہ بھی جائز ہے۔ اور یعنی جو چیزیں شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں وہاں پر بلند آواز کرنا جائز ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی در اقدس پہ بیٹھ کر ہم بلند آواز سے نعت شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں، اور اذان بھی ہوتی ہے وہاں پہ، اور محفل ہو درود پاک کی، نعت خوانی کی، کہیں بھی ہو، تو وہاں بھی ادب بہت ضروری ہے، مگر جو جائز اور ازروع شریعت ہمیں ان کا جواز ملتا ہے جن باتوں کا، تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس میں زیادہ حکم جو ہے، زور جو ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فضول میں اپنی آواز کو بلند کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یا گفتگو کرتے ہوئے بھی اپنی آواز کو بلند کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور ادب کا جو ثمر ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادون جو پکارتے ہیں زور سے، پکارتے ہیں، کا کے معنی آپ کو، من وراء الحجرات، من سے وراء پیچھے، الحجرات حجروں کے پیچھے سے، اس لفظ پر ہی سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ناسمجھ ہیں، ابھی ان کو سمجھ نہیں ہے کس چیز کی، نہ دین کی بھی سمجھ ہے اور نہ ہی آپ کے مقام و مرتبہ کی بھی سمجھ ہے۔ جب ان کو سمجھ آ گئی تو پھر یہ لوگ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ
عرب کا خطہ جو ہے وہ پہلے سے ہی جہالت کا گہوارہ تھا، ناشائستگی کا گہوارہ تھا، اور گنتی کے چند آدمی ہوتے تھے جن کے پاس علم ہوتا تھا، فہم ہوتا تھا، شعور ہوتا تھا۔ تو ان بادہ نشینوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ تو انہی لوگوں میں سے بنو تمیم کا وفد، جس میں 70 لوگ شامل تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ طیبہ میں آئے، اور دوپہر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما تھے۔ تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر، ازواج مطہرات کے جو حجرات تھے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر صدائیں لگانی شروع کر دی۔ ان کو شعور نہیں تھا۔ یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئے ہمارے پاس۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی لے کر کہنے لگے کہ ہمارے پاس آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ان لوگوں نے شیخی بگاڑتے ہوئے یہ الفاظ کہے، یا محمد ان مدحنا زین و ان شتمنا شین ونحن اکرم العرب۔ مطلب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم جس کی مدح کرتے ہیں اس کو سجا دیتے ہیں، اور جس کی حجب کرتے ہیں اس کو داغدار کر دیتے ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں اس کو داغدار کر دیتے ہیں، اور ہم عرب میں سب سے اعلیٰ اپنی برتری جتائی۔ تو حضور علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ کذبتم بل مدح اللہ تعالی زین وشتمہ شین واکرم منکم یوسف بن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ اللہ کی مدح ہی، اللہ تعالیٰ کی مدح مزین کرتی ہے، سجاتی ہے بندے کو۔ وشتمہ شین، اور اللہ کا مذمت کرنا ہی بندے کو داغدار کرتا ہے۔ اللہ جس کی مذمت کرے وہی داغدار ہوتا ہے۔ اکرم منکم، اور تم میں سب سے زیادہ بہترین کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے، تم نہیں ہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک خطیب کھڑا کیا، اس نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں ثابت بن قیس کو کھڑا کر دیا، جو بلند آواز سے حامی تھے، انہوں نے ان کو کھڑا کیا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے کتابت کا فیض پانے والے اور مکتب نبوت کے تلمیذ رشید جب لب کشا ہوئے تو ان کے چکے چھوٹ گئے، وہ سہم کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک شاعر زبرقان بن بدر کو کھڑا کیا، اس نے اپنی شاعری کے جوہر دکھائے۔ حضور علیہ السلام نے سبحان اللہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑا کیا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فی البدی ایسا بولا کہ ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ ثابت فرما دیا کہ نہ تمہارا خطیب ہمارے خطیب جیسا اور نہ تمہارا شاعر ہمارے شاعر جیسا، کیونکہ یہ خطیب اور یہ شاعر کہاں کے ہیں؟ یہ تلمیذان بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان پر خصوصی کرم فرمایا کہ وہ سارے کے سارے مشرف پہ اسلام ہو گئے، سمجھ گئے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو ہم سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان کے بارے میں نرمی فرمائی کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ابھی سمجھ آ جائے گی، جو حجروں کے پیچھے سے پکارے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک تنبیہ فرما دی جو ہمیشہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ اسی
ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرتے ہوئے ہر استاد کا ادب اور ہر بڑے کا ادب کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ولو، اور اگر انہم، بے شک وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم، آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے، لکانا، تو ضرور ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ وہ صبر کرتے اور آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ناسمجھ تھے تو اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح اگر کوئی ناسمجھی میں اپنے کسی استاد کی یا بڑے کی بے ادبی کر لے گا ناسمجھی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر، جیسے آج کل کے طلباء و طالبات ہیں بگڑے ہوئے یونیورسٹیز کے، کالجز کے، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اساتذہ کرام کے ادب کو بالکل بلایا ہوتا ہے، اور یقیناً ان کے لیے تربیت کی کمی ہوتی ہے، کہ ان کی تربیت ایسی نہیں کی ہوتی جیسے ان والدین نے کی ہوتی ہے کہ جن کا بچہ استاد کا ادب کرتا ہے۔ جیسے میں اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دوں گی کہ انہوں نے بچپن سے میں سکھایا کہ استاد کا ادب کیا ہوتا ہے۔ استاد کو کبھی پشت نہیں کرتے، اس کی طرف پشت نہیں کرتے، استاد کے سامنے اونچا نہیں بولتے، اور استاد کا ہمیشہ ادب کرتے ہیں۔ تو اب تک وہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی سکھائی ہوئی باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور الحمدللہ اگر ہم نے ادب کیا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے شاگرد بھی اسی طرح ہمارا ادب کرتے۔ تو یہ ایک قانون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ لیکن اس ادب کا اللہ پاک ہمیں قرآن کریم میں حکم دے رہے ہیں۔ 1500 سال پہلے جب اسلام دیا، دین دیا، تو دین کا حصہ، بہت اہم حصہ رکھا کہ بڑوں کا ادب کیا جائے۔ اگر استاد ابھی موجود نہیں ہے، نہیں آئے ہیں، تو استاد کو آوازیں نہیں دینی، استاد کو بھی آرام نہیں کرنا، بلکہ بیٹھ کر انتظار کرنا ہے۔ استاد کو انتظار نہیں کروانا، بلکہ خود استاد محترم کا انتظار کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جب قرآن کریم کے معارف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی کے گھر جاتے تو ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، بلکہ خاموشی سے انتظار کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر آ جاتے، تو پھر ان سے اپنی گزارش کرواتے۔ تو ایک دن حضرت ابی نے فرمایا کہ آپ دروازہ کھٹکا دیتے، میں فوراً باہر آ جاتا، آپ کو انتظار کی زحمت نہ کرنا پڑتی۔ تو آپ نے جواب میں کہا، کیا کہا؟ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، وقد قال اللہ تعالی فی حق نبیہ علیہ الصلوۃ والسلام ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں ایک نبی کی طرح ہوتا ہے، جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے حق میں ہی فرمایا ہے کہ بے شک اگر وہ صبر کرتے اور آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو میں تو اس حکم کے تابع ہوں، اس تربیت کے تابع ہوں۔ تو یہی وتیرہ اگر امت مسلمہ میں رہے گا تو انشاءاللہ کامیابیاں بھی ہوں گی، کامرانیاں بھی ہوں گی، اخلاق اور کردار بھی اعلیٰ ہوں گے۔ لیکن آج ایسے اساتذہ کی بھی کمی ہے، آج ایسے شاگردوں کی بھی کمی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ایسے ہی ہم استاد بنے، ایسے ہی شاگرد بنے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم نور قلوبنا بانوار القرآن الكريم، اللهم نور قلوبنا بانوار الاحاديث النبوية صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ۔